صلى الله عليك يا إمام الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه نشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكنا الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سورة الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین
محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلوات پڑھیں. عزاداران امام، آج کی مجلس مرحوم حاجی اکبر علی حسن علی فرنیچر والا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. اکبر بھائی مرحوم ایک ذاکر حسین بھی تھے، انتہائی نفیس آدمی، ایک مومن صفت آدمی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے. اور آج تک مجھے ان کا وہ شب عاشور کا جو رضوی کالج کا نوحہ ہے، آج تک مجھے یاد ہے. جب تابوت اٹھتا ہے تو اکبر بھائی نوحہ پڑھتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ. آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. بس جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں اس کو اللہ قبول کرے، اس لیے کہ ظاہری طور پہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. بس صرف اس کا کرم چاہیے، پروردگار کو اس کا رحم چاہیے، اس کی بلیسنگ چاہیے کہ ہم آخرت میں ہماری وہ لائف جو ہے ہڈن لائف، ایک ٹوٹل ایبسلیوٹلی ہڈن لائف ہے کہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ زندگی کیا ہے. معصومین کے حدیثیں ہیں، معصومین کے ارشادات ہیں، ان کی سینگز ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے. ظاہری طور پہ ہم بہت ایزی لیتے ہیں اس لائف کو. بے انتہا ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں وہ لائف کا امپورٹنس نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں. میں نے بہت بڑی باتیں کی. نہ ہمارے پاس ڈر ہے ذرا، نہ خوف ہے. جب کہ ہم پہلی رات کی وحشت کی نماز پڑھتے ہیں، ظاہری طور پہ باپ کو دفن کر کے آ کے، ماں کو دفن کر کے آ کے ہم 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھتے ہیں. بولتے تو ہیں کہ میرا باپ وحشت میں، بٹ وی ڈونٹ تھنک اور وی ڈونٹ ریئلائز کہ کتنی وحشت ہے وہاں، کہ ہزاروں آدمی 2 رکعت نماز پڑھتے. پہلی رکعت بہترین وہ گفٹ ہے جو ہم مرنے والے کو دیں. یہاں ایک بات روک کے بولوں، آپ یہ نماز روز پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو اگر کوئی نیوز آئے، آپ کے پاس کوئی واٹس اپ آئے تو آپ کو پتہ چلے کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نماز پڑھیں. نہیں، آپ یہ نماز کو ڈیلی کنٹینیو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایوری ڈے یہ نماز پڑھو. نیت یہ کرو کہ میں وحشت خبر کی، اگر آج پوری دنیا میں، مثال کے طور پہ پوری دنیا میں کوئی کسی کی بھی آج پہلی رات ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچے. بہت ایک بہترین اپنے لیے ایک انویسٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں. کیسے؟ آپ مسلسل آج سے، میری آج کی مجلس کے بعد سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اللہ پوری دنیا میں اگر کسی کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے میں وحشت خبر کی نماز پڑھوں اور وطن لینا. آپ کی نیت ہے اور عمل اجر نیت کے اوپر. اگر مثال کے طور پہ 100 آدمی کی مثال دے رہا ہوں، 100 آدمی کی پوری دنیا میں آج وحشت پہلی رات ہے، ہم کو نہیں معلوم، وی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن تم نے دوسروں کے لیے پڑھی تو اللہ ان 100 کو جو آپ نے یہ تحفہ بھیجا ہے، یہ 100 کو وہ ایک نماز کا ثواب اس 100 کو پڑھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کے لیے آپ ایک ہی نماز پڑھو، نہیں، آپ اپنی اس نماز میں جس کے لیے آپ پڑھ رہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بولو جتنے مرحومین کی آج پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. یہ آپ نے نیت کر لی، نیت کر کے آپ نے نماز پڑھ لی. اور روز اگر آپ یہ نماز پڑھیں بغیر کسی کو ذہن میں رکھے، صرف یہ کہ کسی نہ کسی مومن کی آج پوری دنیا میں کسی نہ کسی مومن کی آج وحشت پہلی رات ہوگی، اس کے لیے یہ وحشت پڑی. مثال کے طور پہ آپ نے بامبے میں پڑھی اور لاس اینجلس میں کسی مومن کا انتقال ہوا، وہ نہ آپ کو جانتا نہ آپ اس کو جانتے. جیسے ہی آپ نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ اس کا ثواب وہ سارے مرحومین کو دے دے، عورت مرد لڑکی لڑکا جس کی بھی آج پہلی رات ہے، آپ نے یہاں بامبے میں پڑھی، لاس اینجلس میں جب اس مومن کی لہر میں
ایک الحم، ایک آیت الکرسی، ایک الحم اور 10 انا انزلنا کی یہ جو نماز ہے ایکسٹرا آرڈنری ریکمینڈڈ نماز، تو یہ نماز کا جب اس کو فائدہ پہنچتا تو وہ وہاں سے پوچھتا کہ یہ کس کی طرف سے آیا تحفہ، بیٹے کی طرف سے آیا بیٹی کی طرف سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے پڑھی وہ یہ، بیٹی نے پڑھی یہ فلاں مومن نے مثال دے رہا، فلاں مومن نے بامبے میں تیرے لیے یہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ آپ کے وہ بندہ آپ کے حق میں دعا دیتا کہ پروردگار اس مومن نے میرا خیال رکھا، اب تو اس کا خیال رکھ۔ دوستو ایک مجبور تمہارے لیے دعا کر رہا، ایک ہیلپ لیس تمہارے لیے دعا کر رہا، پتہ نہیں کس کی دعا، کتنی ایسی بلائیں ہیں جو آج میرے پاس آنے والی تھی، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمہارے حق میں دعا کر رہے، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تمہاری بلاؤں مصیبتوں کو دور کرتا۔ اسلام حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی بات کرتا۔ اسلام بولتا ہے کہ جو کسی تمہارے اوپر ہیلپ کرے، احسان کرے، تم بھی اس کے اوپر احسان کرو۔ تو یہ اتنا ثواب ہے کہ اگر آپ ڈیلی یہ نماز پڑھے، مثال کے طور پہ 365 ڈیز آپ نے یہ نماز پڑھی اور اس کے بعد 10 سال تک آپ پڑھتے رہے، 10 مثال دے رہا میں، 10 ایئرس تک پڑھتے رہے، 10 سال کے بعد آپ کا انتقال، جب آپ کا انتقال ہوا آپ مرے۔ ایک تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے اسی میں کہ ایک ایسی شخص تھا کہ جو روز لوگوں کے لیے پڑھتا تھا، روز 2 رکعت نماز پڑھتا، لیکن وہ سفر پہ جا رہا تھا۔ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو مہینوں لگ جاتے، اور کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں، ٹیلی فون ہو یا واٹس ایپ ہو گیا، اگر کہیں راستے میں کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ آپ کو اطلاع کرے، کچھ نہیں۔ سفر پہ گیا، راستے میں اس کی طبیعت خراب، اور پرانے زمانے میں میتوں کو جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کر دیتے، اس لیے کہ باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی اگر کہیں ٹرانسفر کریں گے، اور اس وقت نہ ایئر کرافٹس ہے نہ کار سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں، جہاں دفن ہوتی میت وہیں آپ جہاں انتقال ہوتا وہیں دفن کر دیتے۔ ہمیشہ 7 کفن لوگ ساتھ لے کے جاتے تھے اور لوگ ساتھ رہتے تھے، وہیں دفن کر دیتے۔ ایک مومن تھا مولا کا چاہنے والا، انتقال ہو گیا راستے میں، اور یہ شخص کا یہ عالم تھا کہ ہر روز اول شب کی نماز پڑھتا لوگوں کی۔ اس کا جب آخری وقت آیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں تو سب کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اب میرے لیے کون پڑھے گا نماز، اس لیے کہ میں تو سفر پہ ہوں۔ ہمارے گھر والوں کو تو جب یہ لوگ واپس جائیں گے تو جب اطلاع ہوگی، مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اطلاع ہوگی، لیکن میری پہلی رات کا کیا ہوگا؟ میری پہلی رات کا کریم پروردگار کتنا کریم ہے رب العالمین۔ میں اسی لیے ہمیشہ بولتا ہوں یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم کی تصویر منیمم 18 ٹائمز پڑھو، یا ارحم الراحمین کی تصویر۔ کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں یہ جملے استعمال کیے کہ میں ارحم الراحمین، میں غفور الرحیم، میں غفور۔ یہ پڑھو یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، کہ میں تواب الرحیم۔ کتنی مرتبہ اللہ نے کہا یا عزیزو یا غفار، اس کی بھی تصویر۔ یہ عجیب میں 4 نام آپ کو دیکھے جا رہا، آ جا کر کثرت سے پڑھو۔ اور اسی لیے میں آپ کو بول رہا کہ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کا جو آخری حصہ ہے اس میں میرا مولا یہ بول رہا کہ ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ یہ اس طرح کی تسبیح پڑھنے سے تم بڑی بڑی بیماریوں سے، میجر ڈیزیز سے بچو گے۔ اس لیے بچو گے کہ امام علی بول رہے، عابد بلرامی نہیں بول رہے، میرا مولا بول رہا کہ ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ آپ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، اور اس سے فائدہ اور یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا۔ اللہ تم بار بار یہ بول رہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ ہم کو اس دنیا میں بھی اللہ کا رحم چاہیے، اس دنیا میں بھی اللہ کا رحم چاہیے۔ تو دوستو اس شخص کا یہ عالم بڑا فکر مند تھا کہ میرا بالکل آخری وقت ہے، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن میری وحشت کی نماز کا کیا ہوگا، میری اول شب کا کیا ہوگا۔ بس یہ سوچتا رہا، انتقال ہو گیا اس کا، دنیا سے چلا گیا۔ جو ساتھی تھے، قافلے والے تھے، ان لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی اور وہیں پہ دفن کیا اس کو، وہیں پہ اس کی لہد بننے کے بعد
نے آ کے اپنی اولاد کو بتایا. بڑا مشہور واقعہ ہے, ہمارے علماء دین نے اس واقعے کو لکھا, نماز کی امپورٹنس بتاتے ہوئے. یہ کہتا ہے کہ جب مجھے لٹا دیا گیا اس اندھیرے میں, اللہ معاف کرے, اس وحشت میں, اللہ معاف کرے, اس تنہائی میں, اس تکلیف میں, اس لونلینس میں, کہتا ہے کوئی نہیں تھا, میں تھا وہ اندھیرا تھا, میں تھا وہ وحشت تھی, میں تھا وہ تکلیف تھی, میں تھا وہ لونلینس تھی. ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی, ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی. میں حیرت میں تھا, پریشان تھا. کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا اس اندھیرا ختم ہوا, اندھیرا ختم ہوا. ایک حسین اور خوبصورت چہرے آ کے مجھے گھیر لیا کہ جن کے چہروں سے ایک ایسی روشنی تھی, اور وہ جو گرمی تھی, جو وحشت تھی, لونلینس تھی, وہ ختم ہوئی. آ کے بڑی خوبصورت آواز میں وہ لوگ مجھ سے بات کرنے لگے, لہر کی تنہائی کو دور کر دیا. میں نے کہا بھائی تم کون ہو کہ اس تنہائی میں کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا, تم لوگ آ کے اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا. تو کہا ہم وہ تیری نمازیں ہیں جو تو لوگوں کے لیے پڑھتا تھا, اول شب کی وحشت خبر کی. تو اللہ نے آج ہم کو ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بنا کر تیری لہر میں بھیج دیا کہ تیری ساری وحشت دور کر دیا. تو لوگوں کی وحشت کے لیے دور کرتا تھا, آج اللہ نے تیری وحشت. صلوات پڑھ لے محمد. اب اندازہ ہوا کہ کرم پروردگار کیا ہے. جو میں کہہ رہا کہ تسبیح پڑھو, میں اسی لیے پڑھوں. تو یہ نماز آپ سب کے لیے پڑھ سکتے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے لیے پڑھو, نہیں, کوئی ضروری, کوئی مرا تو پڑھو, یہ کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ یہ نماز آپ کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے. جتنی دیر تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے, جتنے لوگوں کے لیے پڑھتے رہیں گے, اللہ اتنا آپ کو اجر عظیم عطا کرے, اتنا اجر عظیم عطا کرے, دوسروں کے لیے اجر عظیم عطا کرے. تو بس میری خواہش کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرو جتنا اسلام میں ثواب. اس لیے کہ دوستو وہ لائف جو ہے وہ ایسی ہڈن لائف ہے, ایسی پوشیدہ زندگی, کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس زندگی میں کیا ہونے والا ہے. 1000 واقعات ہیں, اس کے لیے بہترین اعمال ایصال ثواب. اپنے مرحومین کو, ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس, ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومین, بس کبھی بھولو مت. اور جس دعا سے میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا, رب اغفر لی ولے والدین, کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ. اس کے بعد اللہ تو رحم کر ماں باپ پہ, والدین پر, اور مومنین کے اوپر. مومنین پہ رحم کر, مومنین پہ رحم کر. یوم یقوم الحساب, سمجھے بات کیا ہے؟ حساب جب لینا تو اس وقت مومنین پہ رحم کر. آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولو. کبھی ذہن میں یہ بات آتی بامبے میں, کبھی یہ سوچتے کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے. ویری سیڈ, ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ تھنک کہ مجھے بھی حساب دینا ہے. مجھے حساب لینا آتا ہے, میں حساب بہت اچھا لیتا ہوں اللہ کے بندوں سے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی کسی کو حساب دینا ہے. کبھی یہ بات حقیقت نہیں ہے, یہ ریالٹی نہیں ہے کہ کبھی میں سوچتا رات میں بستر پہ سونے سے پہلے, ارے مجھے اللہ کو حساب دینا ہے, میرا کیا ہونے والا ہے. آپ بولیں گے مجھے کیا حساب دینا؟ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا, ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا, کہ تم نے کیسے اس دنیا میں زندگی گزاری. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تم غفور رحیم. تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے تمہارا, اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہے, اپنی بہن کے ساتھ کیسا ہے, ان کے بچوں کے ساتھ کیسا. یہ جو فیملی ممبرس ہو, اپنے والدین کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے, اس کا بھی حساب دینا. اس کے بعد مومنین کے ساتھ تمہارا حساب کیسا, لین دین کیسا.
یہ ساری چیزوں کا حساب ہے. یہ مت سمجھو کہ صرف پیسے کا حساب ہے، ان چیزوں کا بھی حساب ہے کہ تم نے کیا کیا، مومنین کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے، کتنے غریب رشتہ داروں کا تم نے خیال رکھا. میں کیا بول رہا ہوں، کتنے غریب رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھا، کتنے غریب رشتہ داروں کی عزت کی. تمہارے گھر میں رشتہ دار آیا، تمہارے گھر میں مہمان آیا تو تم نے عزت کتنی کی. تم نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیا تھا. جب تم کو تمہاری ماں بولتی تھی کہ بیٹا کین یو ڈو اٹ دس، تو آپ بڑی غصے میں بولتے تھے ماں اوکے، کیا میرے پیچھے پڑی ہوئی. باپ بولتا تھا بیٹا یہ کرو، ٹھیک ہے کریں گے. تم بیٹھے رہتے تھے، تمہارا باپ اور تمہاری بوڑھی ماں کھڑی رہتی. حساب دینا ہے. میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. تم بیٹھے رہتے تھے، تمہاری بوڑھی ماں، اولڈ مدر، اولڈ فادر کھڑا ہوا تھا. اللہ نے نبی یوسف کو نہیں چھوڑا تو آپ کو، ہم کو کیا چھوڑے گا. اللہ معاف کرے، یہ تو کرم ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے کہ میرے مولا کا وجود ہے جس کی وجہ سے اللہ عذاب کو نازل نہیں کر رہا. نبی یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا. 14 15 سال 18 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی. واقعہ پورا چھوڑ دیا میں نے. مصر میں جناب یعقوب نبی اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے اور نبی یوسف گھوڑے کے اوپر ہے. میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. یعقوب نیچے کھڑے ہوئے بوڑھا باپ، نبی یوسف گھوڑے کے اوپر ہے، پرائم منسٹر ہے. 14 15 سال 18 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات تھی. نبی یوسف نے ایسے دیکھا، نبی یعقوب نے بیٹے کو ایسے دیکھا. چند لمحوں کے لیے فیو سیکنڈز کے لیے یعقوب نے ایسے دیکھا بوڑھے باپ نے بیٹے کو، اب جوان بیٹے نے ایسے دیکھا. فیو سیکنڈز کے لیے یوسف نیچے اترے، یہ باپ کو ہگ کیا، اتنا روئے دونوں کہ بے ہوش ہو. غصے فاقہ ہوا. جبرائیل بیچ میں آ گئے، آ کے نبی یوسف سے کہا، دونوں نبی ہے، میں بار بار کہہ رہا کہ ترک اولاد ہے. نبی یوسف کی مٹھی ایسا بنتی. جبرائیل نے کہا کہ یوسف اپنی مٹھی تو کھولو. یوسف نے ایسا مٹھی، یہاں پہ ایک نور تھا آسمان کی طرف بنا. یوسف نے پوچھا جبرائیل یہ کیا تھا؟ تو کہا تمہاری نسل میں، تمہارے جنریشن، اللہ نے 70 نبیوں کو رکھا تھا. 70 تمہارے جنریشن میں نبوت تھی، اللہ نے وہ نور نبوت کو دے دیا. یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، اس سے خطا کیا ہو. تو آواز کیا تھی کہ یوسف تم جوان ہے، تمہارا باپ ضعیف تھا، تم بیٹھے ہوئے تھے، باپ کھڑا ہوا تھا. اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بیٹھے رہو، تمہارا بوڑھا باپ کھڑا ہوا. چند لمحوں کے لیے، فیو سیکنڈز کے لیے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر، پیر پہ پیر ڈال کر صوفے پہ، بوڑھی ماں، اولڈ مدر، باپ کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ آج تمہارا باپ اور تمہاری ماں تمہارے ڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے. کل ہم ڈیپینڈنٹ تھے ان کے، ہم مجبور تھے، ماں اور باپ نے ہم کو ریس کیا. اگر آج دل میں ولایت امیر المومنین آئی، عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی، تو ماں اور باپ کا صدقہ ہے. ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریس کیا، باپ نے حلال رزق کھلایا، تو اسی لیے ہمارے دلوں میں محبت علی بھی آئی اور محبت حسین بھی آئی، عزاداری بھی کر. کبھی سوچا یہ بات، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا
کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ایسے گھر میں مجھے پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت امیر المومنین میرے حصے میں ہے. مسلمانی پیدا کرتا 1 بلین مسلم سے پوری دنیا میں, مور دین 1 بلین, تو کسی اور گھر میں پیدا کر دیتا, ہم کیا کر لیتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا جہاں سے امیر المومنین کی محبت اور ولایت ہمارے دلوں میں ہے, جہاں سے عزاداری حسین تمہارے حصے میں ہے. کبھی سوچا یہ بات؟ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ باپ کی کیا محنت تھی, ماں کی کیا محنت. اس کے لیے یہ جو میں نے دعا پڑھی, یہ قرآن کی آیت ہے, مسلسل اپنے بیک آف یور مائنڈ تمہارے رہنا. ایون اپنے خنوت میں پڑھو, رب اغفر لی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اللہ تمہارے حساب میں کمی کرے گا. جب تم روزانہ پڑھو گے, خنوت میں ضرور پڑھو, سادے وقت میں پڑھو. یہ وہی نماز ہے جو نماز مغفرت والدین کی, جو نماز مغفرت والدین مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا ہے, جس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اس میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ پہلی رکعت میں یہی بولنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ بولنا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنون والمؤمنین والمؤمنات. اس طرح سے نماز ختم کر کے وہ 10 مرتبہ وہ آیت پڑھنا ہے کہ جہاں اللہ نے ہمارے ذہن کو ہلایا, اللہ نے ہمارے کانشیس کو ہلایا, اللہ نے ہمارے شعور کو بیدار کیا. یہ کہہ کے کہ تم بولو 10 مرتبہ, بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد بولنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. کبھی سوچا یہ بات؟ کبھی نہیں سوچا. یہ وہ چیزیں تھیں دوستو کہ جو تمہارے اعمال کو قبول کریں گے. مننے کے بعد یہ بہت ضروری ہے. اگر تم نے اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھا تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اللہ تمہارا خیال رکھے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, میں نے بہت بڑی بات بولی ہے کہ if you don't respect then forget it. Allah is not going to take care of you. مننے کے بعد تو اس کی رحمت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ٹیل می. ہمارے پاس رحمت نہیں ہے, کیا مجھے موقع ملے گا کہ میں آگے بیٹے کو بولوں اپنے کہ بیٹا میرے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے, میں عذاب میں. اگر موقع نہیں ملا تو کیا کرنے والے ہو؟ بیٹے نے جو تم کو بند کر دیا لے کے جا کے قبر کے اندر, لٹرلی قید خانے میں لے جا کے ڈال دیا بیٹے, ظاہری طور پہ بول رہا ہوں, اندھیری لہر میں بیٹا لے جا کے لٹا دیتا اور واپس آ جاتا. اس کے بعد فکر بھی نہیں ہوتی, اس کے بعد یہ فکر میں بھی نہیں ہوتی, کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یار میرا باپ کیا کر رہا ہے, یار میری ماں کیا کر رہی ہے, کبھی سوچتے بھی نہیں. لٹا دیتا, لٹا کے کیا کرے گا؟ واپس آ گیا. جتنے دن ایثار ثواب کرنا ہے کر دیا, بھول گئے, اور تم نیچے اکیلے ہو. You'll be all alone, you'll be all alone. تو میری خواہش ہے آپ سے آج اکبر بھائی کی اس مجلس کہ جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرو. زندہ رہو دوسروں کے لیے, اپنے لیے نہیں. Every day you have to do something in your life. Every day کچھ نہ کوئی کام کر. مثال کے طور پہ کسی کو مثال دے رہا 100 روپے دے دی, وہ بھی کام. 100 روپے دے دیے تم, لیکن 50 روپے کسی غریب کو دے دو. میں مثال دے رہا ہوں, آپ جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے اس دنیا میں کرو. یہ سارے کا سارا تمہارا انویسٹمنٹ ہے فار یو. تم نے باپ کے لیے کیا, ماں کے لیے کیا, یہ انویسٹمنٹ تمہارا ہے. تم ماں باپ کے لیے کر رہے, اللہ تم کو تمہارے کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا. آج اکبر بھائی کے بیٹے ہمارے پپو بھائی, اللہ ان کو اچھا رکھے, صحت کے ساتھ بہترین انہوں نے آج کام کیا کہ اپنے باپ کی ایثار ثواب کی مرضی سے
اللہ اکبر بھائی کے درجات بلند کرو اور ہمارے پپو بھائی کو اللہ صحت کے ساتھ بہترین انہوں نے آج کام کیا کہ آج ان کے باپ مرنے کے بعد باپ کس چیز کا انتظار کرا؟ پیسے کا نہیں. مردہ نیچے پیسے نہیں مانگ رہا آپ سے, کوئی چیز نہیں مانگ رہا, نہ دولت مانگ رہا جو چھوڑ کے کیا, نہ وہ مانگ رہا. کیا مانگ رہا؟ ایک فاتحہ مانگ, ایک صلوات مانگ, اس کے واجبات کو ادائیگی کا وہ بول کہ میری یہ نماز ادا کرا, میرے روزے ادا کرا, مجھے حساب دے, یوم یقوم الحساب, یوم یقوم الحساب. یہ بول کہ اللہ تو یہ واپس کرا دے, میری نمازوں کا ادا کرا دے, میرے روزوں کا ادا کرا دے. یہ مانگ. تو یہ کوشش کرو کہ آج میں نے اپنے باپ کے لیے, ماں کے لیے کیا. میں تو ہمیشہ ایک بات بتاؤں پوری دنیا میں, if you really want to grow in your life, اگر تم اپنی زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام اپنے ماں باپ کو ٹیک کیئر کرو. زندگی میں تو کرتے ہو, مرنے کے بعد روز سورہ یاسین مثال کے طور پہ تم پڑھ, بہترین سورہ, ویری ویری ریکمنڈیڈ سورہ. پورا نہیں پڑھ سکتے, ایک رکوع ہی پڑھو, لیکن جب بھی یاسین پڑھنا تو اس انداز سے پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. کیوں؟ یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے, سرکار کا نام, اسی لیے صلوات پڑھو. اور صلوات سے یاسین شروع ہو. قبولیت سورہ ہے. اس کے بعد آپ بولو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ صراط مستقیم تنزیل الملائکہ. آپ آرام سے پڑھو, ایک ہی رکوع پڑھو کم از کم, لیکن پڑھو. کیوں پڑھو؟ اسی لیے پڑھو کہ یہ سورہ مرنے. اچھا یاسین جب کمپلیٹ کر لینا, اب پلیز غور سے سنو, جب بات آئی ہے یاسین کی تو سنیے. یاسین جب کمپلیٹ کر کے یہ دعا میری طرف دعا یہ کر کہ پروردگار اس کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچے, میرے باپ کو, میری ماں کو, بھائی بہن, اہل خاندان, سب کو اس کا ثواب پہنچے. اس کے بعد یہ جملہ بولو, پلیز یہ جملہ غور سے کہ پروردگار اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہو رہا, اللہ معاف کرے. میرے جملے غور سے, اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہو رہا, اللہ اس یاسین کا ثواب اس کو. مثال کے طور پہ آپ نے بامبے میں میرا روڈ میں یہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھا, اور پوری دنیا میں مولانا حسین کے چاہنے میں کہیں نہ کہیں تو دفن, پوری دنیا میں دفن. خدا نہ خواستہ بولا, خدا نہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ, اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہو, یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے لیے روکا گیا, پناہ مانگی گئی کہ تم روز دنیا میں دعا کرنا کہ اللہ مجھے فشار خبر سے بچا, وحشت خبر سے بچا, تاریخی خبر سے بچا, موت کی تکلیف سے بچا, اپنے ہر عذاب سے بچا. یہ دعا کرنا. تو اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا, فشار کس کو کہتے ہیں کہ جو لحد کی دو دیواریں, جو دو والز ہیں نا, ہم کو ایسا لٹایا, ادھر ایک وال ہے, ادھر ایک وال, رائٹ, دونوں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ دو دیواروں کے ملنے کا نام ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دوستو یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے, پناہ مانگی. اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے غفور رحیم ہے, تو معاف کر دے سکتا. یہ دو دیواروں کا ملنے کا نام ہے, سخت ترین عذابوں میں سے یہ عذاب, اور یہ پہلی رات کا فرسٹ نائٹ ان دا گریو کا عذاب ہے. یہ ساری روایتیں پہلی رات سے شروع ہو جاتی یہ عذاب جو ہوتا. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ پلیز آپ سورہ یاسین جب پڑھو یہ دعا سنو کہ اللہ اس کا ثواب تو سارے مومنین کو دے, اور اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو اس یاسین سے اس کے فشار. روایت کا جملہ مثال کے طور پہ, مثال کے طور پہ ایسا بندے کو فشار ہو, اللہ معاف کرے, اور ایک دم دیوار رک گئی, پھر نہیں آئی خرید, تو مردہ گھبرا کے روتے ہوئے پوچھتا کیا ہوا, یہ عذاب رکا کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا تیرا جو عذاب
مومن نے مثال کے طور پہ میرا روڈ پہ فلاں مومن نے تیرے لیے سورہ یاسین پڑھا جس کی وجہ سے تو ہو گیا. آپ اس کا بہترین اور ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دعائے ابو حمزہ سمالی یاد آئی. یہ دعا کب پڑھتے ہو؟ دعائے ابو حمزہ سمالی. یہ دعا ماہ رمضان میں پڑھائی جاتی ہے. ماہ رمضان کی مشہور ترین دعاؤں میں سے یہ دعا ہے. تو کافی طویل دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ کوئی مولوی یا مجتہد کی دعا نہیں. یہ اس کی دعا ہے جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار، کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار، جو مولا حسین پہ سب سے زیادہ گریہ کرنے والا، جس نے خون کے آنسو روئے. میرا چوتھا امام امام زین العابدین علی ابن حسین علیہ السلام. صلوات پڑھے محمد والے. چوتھے امام کی دعائیں جیسے دعائے کمیل، میرے مولا علی علیہ السلام کے دہنے مبارک زبان کے نکلے ہوئے جملے جو کمیل ابن زیاد کو میرے مولا نے دی تھی. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کمیل کی، میرے مولا کے روزے نجف اشرف میں دفن. کبھی چلیں ہمارے ساتھ المنتظر جوز پھر دیکھیں. یہ کمیل کی دعا دعائے کمیل ہے. اس کے بعد یہ دعائے ابو حمزہ سوالی. ابو حمزہ جو ہے ایک امام کے چاہنے چوتھے امام کے ویری کلوز کمپینین تھے، بہت ہی کلوز صحابی تھے. ابو حمزہ صومال کے رہنے والے صومالی تھے. تو انہوں نے مانگا تھا مولا سے، چوتھے امام سے، کہ مولا کوئی دعا دیجیے مجھے. یہ ایسا کریم گھرانہ ہے جیسے امام علی علیہ السلام. کمیل نے جب مانگا تو کمیل کو دعا دے کے کہا آج سے تیری دعا ہے. آج کمیل زندہ ہے اس دعا کی وجہ سے. دیکھو ہے دعائے خضر. مولا نے دعا نبی خضر کو دی، پھر مولا نے کمیل کو دی. مولا نے کمیل کو دے کے ایسا سخی ابن سخی ہے علی کہ جب دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا. پھر اپنے نام کی ضرورت نہیں. علی کو کیا ضرورت ہے؟ علی نے اپنا نام تمہاں کو دے دیا. آج دعائے کمیل وہ دعا ہے کہ دعا مولا کی ہے، لیکن آج کمیل زندہ ہے صرف دعا کی وجہ سے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا مانگو میرے مولا کی بارگاہ میں. یہ ایسا سخی ابن سخی ہے، ایسا کریم ابن کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو تم کو غیر حساب اللہ جیسا عطا کرتا ویسا اللہ کا یہ بندہ تم کو عطا کرے گا. اسی طرح چوتھے امام نے جناب ابو حمزہ کو یہ دعا دی اور کہا کہ آج سے یہ دعا تیری. آج ابو حمزہ کی طرح اور بھی کئی صحابی تھے، لیکن آج ابو حمزہ کا جو نام پوری دنیا میں باقی ہے وہ اس دعا سے باقی ہے. یہ چوتھے امام کی دعا. میری خواہش ہے میرے یوتھ کو جو بامبے میں 313 پہ مجھے سن رہا اکبر بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس میں کہ دعائے ابو حمزہ سمالی تم اگر گوگل کرو گے تو وہ دعا مل جائے گی. انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، جو تمہاری زبان ہے اس زبان میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو. اس میں چوتھے امام کے جملے ہیں فشار خبر کی. چوتھے امام کے جملے کہ جب نیچے جاؤں گا تو کیا ہوں گا. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. مولا اپنے لیے بول رہے ہیں. خدا نہ خواستہ امام کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. امام زین العابدین علی ابن الحسین وہ میرا مولا ہے، وہ عزادار حسین کہ اگر میرے کفن کے اوپر امام زین العابدین علی ابن الحسین یہ نام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. میری بخشش کا سہارا امام زین العابدین، کربلا کا وہ عزادار، کربلا کا وہ ماتمدار کہ جس سے بڑا کوئی عزادار نہیں، جس سے بڑا کوئی وہ امام. دعائے ابو حمزہ شمالی میں کیا بول رہا؟ جا کے اپنے آنکھوں سے پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو. یو ول انڈرسٹینڈ واٹ امام از سیئنگ. تمہاری لائف چینجنگ دعا ہے، لائف چینجنگ دعا. پوری دعا نہیں پڑھتے، تھوڑی دعا پڑھو، بٹ ٹرائی ٹو ریڈ ایکسٹراڈنری. تو اس میں امام فشار کے بارے میں کہ سورہ یاسین مرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ، بہترین گفٹ ہے جو تم اپنے مرنے والوں کو سورہ یاسین دیتے. سورہ یاسین دو، یہ ایک تحفہ. جتنے سال تم پڑھو گے
10 سال 15 سال آج سے پڑھے اور یہ دعا کی کہ پروردگار اگر کسی کے اوپر فشار تو بند کر دے. تم اتنی دعا کرے لوگوں کے لیے. ابھی تمہاری موت نہیں آئی, تم ابھی لحد میں نہیں گئے, لیکن تم کو فکر ہے مومنین. یہ بہت بڑا سوال. میں کیا بول رہا ہوں, میرا ایک ایک جملہ غور سے لیکن تم کو فکر ہے مومنین کی کہ پروردگار اگر کوئی مومن کے اوپر فشار ہو رہا تو اس کو تم روز دعا کر, روز سورہ یاسین پڑھ کے اسی کو 10 سال 12 سال 15 سال پڑھ لی. 15 سال پر تم مرے, تم لحد میں جانا تو لحد میں تمہیں لحد بند ہوئی. جب لحد بند ہوئی تو اس وقت تمہارے لیے کوئی سورہ یاسین پڑھے یا نہ پڑھے, پھر تمہاری فیملی ممبرس تمہارے لیے پڑھے یا نہ پڑھے, تمہاری اولاد تمہارے لیے پڑھے یا نہ پڑھے, یہ 15 سال کی سورہ یاسین اللہ حسین و خوبصورت شکل بنا کر تم کو دے دیتے, اور وہ لوگ آ کے تمہاری وحشت کو ختم کر کے یہ جملہ بولتے کہ جب مردہ پوچھتا کہ تم کون ہو تو کہتے ہم سورہ یاسین ہیں جو تو لوگوں کے لیے پڑھتا تھا. اللہ نے آج تیری وحشت کو دور کرنے ہم کو بھیجا ہے, اور اب ہم تیرے ساتھ قیامت تک ساتھ رہیں گے. ایون روز محشر پہ ہم تیرا ساتھ دیں گے, تجھے اب تنہا نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ تو دوسروں کے لیے کرتا تھا. اللہ نے آج تیری مدد کے لیے ہم کو بنا کے بھیجا. ایک سلوات پڑھے محمد. آپ نے غور کیا اس کا کرم کیا ہے؟ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کر, بہانے ڈھونڈ کہ میں رحمت کو کیسے نازل کروں, اور وہ اپنی رحمت کو نازل کر دیتا. دوستوں بس میں آخری حصے پہ آ جاؤں. سورہ یاسین بہترین تحفہ, اور وہ نماز کے بارے میں نے کہا. بس آخری بات بولوں جو اپنے ساتھ کیری کرو گے تو وہ عزاداری ہے حسین, مولا حسین کی. کبھی عزاداری میں تکلف مت کرو, کبھی عزاداری میں یہ مت بولو کہ یہ کیا ہے. بہترین آج اکبر بھائی ایک عزادار تھے, ماتمدار تھے, لوہے پڑتے تھے. آج ان کے لیے جو یہ عزاداری کی جائے ان کو اس کا اجر عظیم وہاں پہ ملے گا, اور ایسا اجر ملے گا. ساری عبادتیں ایک طرف ہے, مولا حسین کا ذکر ایک طرف ہے. بہترین نوحے پڑھے. میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں, ان کی گرینڈ چلڈرن کو کہ گھر میں بھی روز ایک نوحہ پڑھو, عزاداری کرو. گھروں میں ممبر ہے مومن میں سب کی, ایک نوحہ پڑھو. تمہارے گھر کی پریشانیاں بلائیں مصیبتیں, جب ذکر ہے حسین اس غریب کا ذکر کرو, اس مظلوم کا ذکر کرو کہ جس کا جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا. بس دوست مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. اس مظلوم میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا. یہ ایک جملہ کافی ہے رونے کے لیے. میرے بی بی فاطمہ کے اس لال کو کہاں کہاں ظالموں نے رلایا. علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. ایسا میں نے کتنی آسانی سے بول دیا. جب جناب لیلا نے پوچھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری, تو امام نے پلٹ کر ماں سے کہا, اس لیے کہ چہرہ سرخ ہو گیا تھا. حسین علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے, لیلا خیمے کے اندر تھی. ماں نے تڑپ کے کہا مولا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, بولو میرے بچے پہ کیا گزری. حسین نے پلٹ کے کہا کہ لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی, ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی. دوستو اب جو حسین میدان میں چلے, اب حسین جانتے یا حسین کا خدا جانتا کہ میرا مولا کیسے جا رہا تھا. تڑپ تڑپ کے حسین کہتے تھے کہ
کہ ولدی پھر آواز دو، بابا کو نظر نہیں آ رہا، امام وقت ہے حسین اپنے دور کا امام زمانہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، بیٹا تم کہاں ہو؟ ایک دم بعض روایتوں میں کہ حسین اٹھتے تھے اور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹا؟ اور جب پہنچے علی اکبر کے پاس تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیا لگ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا علی اکبر، ارے بابا آیا بیٹا، جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا ولدی حسین آیا ہے، جواب نہیں ملا، حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے کہ میرا بابا ضعیف ہے، بوڑھا باپ ہے، میرے سینے کا زخم برداشت نہیں کرے گا، رکھ لیا۔ حسین نے پھر ہٹانے کی کوشش کی، علی اکبر نہیں بتانا چاہتے تھے، میرا مولا حسین نے زور دے کر ہٹایا، اب جو ہٹایا تو سینے کا زخم نظر آیا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، آستین کو الٹی، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے مرچی نکال دی۔ بس دوستو، اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی، ایک لمحہ ماں کی مصیبت سن لو، میں مجلس ختم کر رہا۔ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا اور جناب لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے ماں نے تڑپ کے کہا، میرے لال تمہارا لاشا دھوپ میں ہے، آج کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا، آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، تیرا لاشا دھوپ میں ہے۔ پوری بیوی کی زندگی، مدینے کی زندگی کا یہ عالم تھا، جیسے ہی دن نکلتا اپنے گھر کے صحنِ خانہ میں آ جاتی، کربلا کا رخ کر کے کہتی، علی اکبر تمہارا لاشا دھوپ میں تھا بیٹا، ماں سائے میں کیسے بیٹھے؟ ارے ماں کیسے بھولے وہ منظر کہ تمہارا لاشا جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا تھا۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار شہزادے کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ حاجی اکبر علی بھائی کو اس مجلس کا مکمل ثواب پہنچے، ان کے فرزند، ان کی اہل خاندان، بھائی اور پورے بھائی بہنوں کی توفیقات میں اضافہ دے، ان کو سلامت رکھے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں میں سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھا۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین، بے خیر بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین۔ ایام عزا بالکل قریب ہے، ان کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال مولا حسین کی عزاداری کریں، اور جو عزاداری کرے وہ مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمرہ، حج و زیارت نصیب، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں نام پڑھ رہا ہوں، پلیز آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم حاجی اکبر علی حسن علی فرنیچر والا، مرحوم حاجی اکبر علی حسن علی فرنیچر والے، سورہ فاتحہ۔ اللهم
صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد